بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا بادشاہ بلوچستان رات کے 3 بجے پہاڑوں کی سرد اوش میں جہاں ستارے بھی ڈر کر چھپ جاتے تھے، وہاں ایک نام تھا جو ہواؤں میں سرگوشی کی طرح گھومتا رہتا، کبیر پاشا۔ بس یہی نام کافی تھا۔ دشمن کے ہاتھ کانپ جاتے، مائیں بچوں کو یہ نام سن کر سینے سے لگا لیتی اور بازاروں میں لوگ آواز دھیمی کر لیتے۔ وہ موت نہیں تھا، وہ اس سے بھی خطرناک تھا۔ وہ موت کا فیصلہ تھا۔ کو سلیمان کی گود میں اس کی حویلی تھی، سنگ سیاہ سے بنی، جسے خود زمین نے اپنے سینے میں ایک راز چھپا رکھا ہو۔ دیواریں اونچی، دروازے بھاری اور اندر ایک آدمی جو ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا۔ آج کی رات بھی ایسی ہی تھی۔ کبیر پاشا اپنے دیوانے خاص میں بیٹھا تھا، میز پر نقشے بکھرے تھے۔ ایک طرف ٹھنڈی چائے کا کپ تھا جسے اس نے شاید گھنٹوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر تھیں۔ لگے نقش اس پر تھے جس پر سرخ لکیریں کھینچی ہوئی تھی، ہر لکیر ایک راستہ، ہر دائرہ ایک علاقہ، اس کی سلطنت۔ 38 سال کی عمر میں کبیر پاشا نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جو کوئی قوم میں بھی نہیں مانگتا۔ طاقت، دولت، خوف، یہ تینوں اس کے قدموں میں تھے۔ لیکن ایک چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی اور جس کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ دل، یا شاید تھا پتھر بن چکا تھا۔ پاشا بھائی، دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے سے پہلے ہی اندر آنے والا جانتا تھا کہ اسے روکا نہیں جائے گا۔ صرف ایک شخص تھا جو بغیر اجازت کے اندر آ سکتا تھا، ارسلان شاہ۔ وہ کبیر کا چھوٹا بھائی تھا، نہیں خون کا نہیں، لیکن روح کا۔ 20 سال کی دوستی، ہر طوفان میں ساتھ، ہر جنگ میں ڈھال۔ 26 سال کا دبلا پتلا، لیکن آنکھوں میں ایسی تیزی کہ دشمن کا حوصلہ پست ہو جائے۔ ارسلان نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے آیا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ سلطان زئی کا آدمی پکڑا گیا ہے، اس نے کہا، آواز دھیمی لیکن الفاظ بھاری۔ کبیر نے نقشے سے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کہاں؟ گوادوارا والے راستے پر۔ اس کے پاس خط تھا، کوڈ میں لکھا ہوا، اور کبیر نے نگاہ اٹھائی، گہری سیاہ ناقابل مطالعہ آنکھیں۔ علی نے ڈی کوڈ کیا۔ جی۔ سلطان نے ایک فولڈر میز پر رکھا۔ سلطان زئی نے ہماری شمالی چوکیوں کا نقشہ کسی کو بھیجا ہے، باہر کے آدمیوں کو۔ پاشا بھائی، وہ دھوکہ دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ کبیر نے فولڈر اٹھایا، کھولا اور کاغذ پر نظریں دوڑائیں۔ اس کا چہرہ جو کا توں رہا، نہ غصہ نہ حیرانی، بس ایک سرد حسابی کا سکون، وہی سکون جو کسی قاتل کو قتل کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ سلطان زئی، اس نے نام لیا اور اس کے نام میں ایک مکمل فیصلہ تھا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ پاشا بھائی، آپ کیا کریں گے جو ہمیشہ کرتا ہوں؟ علی گیلانی کا کمرہ، حویلی کا مشکل حصہ۔ اگر کبیر پاشا طاقت تھی اور ارسلان شاہ وفا، تو علی گیلانی ذہانت تھا۔ 25 سال کا، ہمیشہ لیپ ٹاپ کے سامنے انگلیاں کی بورڈ پر دوڑتی رہتی۔ اس کا کمرہ باقی حویلی سے بالکل مختلف تھا۔ اسکرینیں، تاریں، آلات جن کے نام عام آدمی کو معلوم نہیں تھے۔ علی وہ دیکھ سکتا تھا جو آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب کبیر اور ارسلان اندر آئے تو وہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ پاشا بھائی، میں نے پوری ٹریکنگ کر لی ہے۔ علی نے بڑی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں سیٹلائٹ مین کا نقشہ تھا۔ اس پر روشن نقطے ٹمٹا رہے تھے۔ یہ نقطے سلطان زئی کے آدمیوں کی پوزیشن ہیں۔ آج رات ابھی اسی وقت کبیر نے اسکرین دیکھی، علی نے آگے کہا، لیکن پاشا بھائی، ایک اور چیز ہے۔ اس نے ایک فائل کھولی۔ سلطان زئی کی بیٹی گل پچھلے 3 دن سے لاپتہ ہے۔ سلطان زئی خود بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ ہمارے ایک سورس نے بتایا ہے کہ وہ پہاڑوں میں اکیلی۔ خاموشی۔ ارسلان نے کبیر کی طرف دیکھا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ نہیں، کبیر نے کہا، لیکن اس کا لہجہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے کچھ اور تھا اس میں۔ پاشا بھائی، ارسلان نے محتاط آواز میں کہا، سلطان زئی ہمارا دشمن ہے۔ اس کی بیٹی سے ہمیں کیا؟ کبیر نے جواب نہیں دیا، وہ اسکرین کی طرف دیکھتا رہا جہاں پہاڑوں کے نقش پر ایک چھوٹا سا نقطہ ٹمٹا رہا تھا۔ اس نقطے پر اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ پہاڑ اسی رات گل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کتنی دیر سے چل رہی ہے۔ ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی، پاؤں درد کر رہے تھے، اور اوپر سے اندھیرا، ایسا اندھیرا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ اس نے اپنی چادر کو اور کس کر پکڑ لیا، لیکن فائدہ نہیں تھا۔ وہ بھاگی تھی، ہاں بھاگی تھی، اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، اس شادی سے،
جو اس کی رضامند کے بغیر طے کر دی گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے، بس جانا تھا، اور وہ گم تھی۔ 20 سال کی گل، سلطان زائی کی اکلوتی بیٹی، نہ شکل سے باپ کی طرح خوفناک تھی، نہ مزاج سے، آنکھیں بڑی بڑی کھری، کچھ عجیب سی معصومیت لیے۔ وہ لڑکی نہیں تھی جو اس گھرانے میں پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن قسمت نے یہی لکھا تھا۔ ٹھوکر لگی اور وہ گری، گھٹنے زمین سے ٹکرائے، ہتھیلیاں پتھروں پر چھل گئی، آنسو آنکھوں میں آ گئے، لیکن اس نے رونے نہیں دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، اٹھو، اس نے خود سے کہا۔ لیکن اٹھنے سے پہلے ایک آواز آئی، قدموں کی آواز۔ اور آواز آئی، قدموں کی آواز، اور پھر روشنی، ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر۔ گل نے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں ڈھانپی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، بس روشنی تھی، اور اسی روشنی کے پیچھے ایک سایہ، اونچا، چوڑے کندھوں والا، ایسا لگ رہا تھا جیسے خود پہاڑ کھڑا ہو گیا ہو۔ گل کا دل دھک کر رہ گیا۔ سایہ آگے بڑھا، قدم بھاری، لیکن آواز نہیں۔ پھر روشنی ذرا ہٹی تو گل نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیر پاشا نے زمین پر گری لڑکی کو دیکھا، چھوٹی سی تھی، سردی سے کانپ رہی، ہاتھ زخمی تھے، آنکھوں میں ڈر تھا، لیکن مقابلہ کرنے کا ارادہ بھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، بس ایک لمحہ، اور کچھ ہوا اس کے اندر، کچھ عجیب، کچھ ناواقف۔ اس نے اپنی ٹیم کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ تم سلطان زئی کی بیٹی ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، بیان تھا۔ گل کی آنکھیں کھل گئی، وہ اسے جانتی تھی، نام سے کبیر پاشا، اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن۔ جی، اس نے گردن اکڑا کر کہا، ڈر کے باوجود حوصلہ تھا اس میں۔ کبیر کے پیچھے ارسلان نے آہستہ کہا، پاشا بھائی، یہ خطرہ ہے۔ کبیر نے جواب نہیں دیا، اس نے اپنا کوٹ اتارا اور گل کی طرف بڑھا دیا۔ گل کو سمجھ نہیں آیا، یہ آدمی کبیر پاشا، موت کا بادشاہ، اس کی طرف کوٹ کیوں بڑھا رہا ہے؟ لے لو، ٹھنڈ ہے۔ اس کی آواز میں کوئی گرمی نہیں تھی، کوئی نرمی نہیں، بس حکم سا لہجہ، لیکن حکم تھا تو کسی کی مدد کا۔ گل نے کوٹ لیا اور کانپتے ہاتھوں سے، چلو، کبیر نے کہا اور پلٹ گیا۔ کہاں؟ گل نے پوچھا، محفوظ جگہ۔ آپ میرے باپ کے دشمن ہیں، گل نے کہا۔ آواز تھرتھراتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے تھے۔ کبیر رکا، پلٹا نہیں، بس رکا۔ ہاں، اس نے کہا، اور تمہارا باپ میرا، لیکن تم اس کا حصہ نہیں ہو، ایک دفعہ، ابھی کے لیے۔ اور وہ آگے بڑھ گیا۔ گل ایک لمحے تک وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے کوٹ اور کس کر لپیٹا اور قدم اٹھا۔ حویلی، صبح کے 4 بجے۔ ارسلان کمرے کے باہر کھڑا تھا جب کبیر نکلا۔ بھائی، ارسلان نے کہا، آواز میں سوال تھا، احتجاج تھا، فکر تھی۔ آپ نے سلطان زئی کی بیٹی کو گھر میں رکھا ہے؟ ہاں، یہ کمزوری ہے۔ کبیر نے ارسلان کی طرف دیکھا، وہ نظر پتھر جیسی سرد، لیکن آج اس میں کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی لہر۔ کمزوری بعد میں دیکھیں گے، پہلے سلطان زئی کی فائلیں نکالو، مجھے سب کچھ چاہیے، اس کی سازش، اس کے آدمی، اس کا پلان۔ اس نے ایک لمحہ رکا اور علی سے کہا، گل کی نگرانی کوئی نہیں کرے گا، اسے آزادی ہے حویلی میں، لیکن باہر جانے کی اجازت نہیں۔ بھائی ارسلان، کبیر کی آواز میں وہی لہجہ تھا جو بحث ختم کر دیتا تھا۔ میں نے کہا نا، ارسلان نے سر جھکا لیا۔ جی۔ گل اس کمرے میں بیٹھی تھی جو اسے دیا گیا تھا۔ وہ کمرہ اس کے گھر کے کسی بھی کمرے سے بہتر تھا، ریشم کے پردے، نرم بستر، دیوار پر روشنی کے خوبصورت انتظام، لیکن گل کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی اور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ایک خادمہ اندر آئی، چائے اور ناشتہ لے کر۔ پاشا صاحب نے بھیجا ہے، خادم نے کہا، اور چلی گئی۔ گل نے چائے کی پیالی کو دیکھا، کبیر پاشا، موت، طاقت، خوف کا دوسرا نام، اور اس نے اسے چائے بھیجی تھی۔ گل کو ہنسی آئی، پھر ہنسی رکی اور آنکھیں بھر آئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کیا ہوگا، وہ نہیں جانتی تھی اس کا باپ اس آدمی سے کیا چاہتا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کبیر پاشا اسے رہا کرے گا یا نہیں، لیکن ایک بات وہ جانتی تھی، جب وہ پہاڑ پر گری تھی، ٹوٹی ہوئی، ڈری ہوئی، اس آدمی نے اسے اٹھانے میں مدد نہیں کی تھی، اس نے بس کوٹ دیا تھا اور کہا تھا، تم اس کا حصہ نہیں ہو۔ اور اسی لمحے، اسی ایک جملے میں، گل نے پہلی بار کسی کو اسے انسان سمجھتے دیکھا تھا، نہ سلطان زئی کی بیٹی، نہ پیادہ، نہ ہتھیار، انسان۔ شام، دیوان خاص۔ کبیر میز پر جھکا ہوا فائلیں پڑھ رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر آواز آئی، اندر آ سکتے ہیں؟ وہ آواز گھر کی نہیں تھی۔ کبیر نے سر اٹھایا، دروازے پر گل کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب، آنکھوں میں سوال، لب پر ایک بہادری جو اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھی، لیکن پھر بھی آئی۔ تم یہاں کیوں ہو؟ کبیر نے کہا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی۔ گل نے قدم اندر رکھا، میں کب تک یہاں رہوں گی؟
جب تک ضرورت ہے۔ کسی کی ضرورت آپ کی یا میری؟ کبیر نے جواب نہیں دیا۔ گل نے آگے کہا، میرے باپ نے جو کیا وہ میں نے نہیں کیا۔ اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو انتقام لینا ہوتا تو تم ابھی یہاں نہیں ہوتی۔ انتقام لینا ہوتا تو تم ابھی یہاں نہیں ہوتی۔ کبیر کی آواز فلیٹ تھی، بغیر لہجے کے، گرو کی۔ پھر میں کیوں ہوں یہاں؟ کبیر نے اسے دیکھا، پہلی بار واقعی دیکھا اس لڑکی کو جو اس گھر میں تھی، اور پھر بھی ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی، جھکی ہوئی نہیں تھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت یہی محفوظ جگہ ہے تمہارے لیے۔ گل نے ایک لمبا سانس لیا۔ اور اگر آپ کے ارادے بدل گئے؟ میرے ارادے نہیں۔ سکوت۔ پھر گل نے وہ کہا جو اس نے سوچا نہیں تھا کہ کہے گی، آپ موت ہیں سب کہتے ہیں، لیکن کل رات آپ نے مجھے بچایا۔ موت کسی کو نہیں بچاتی۔ کبیر کے چہرے پر کچھ ہلا، بہت گہرا، بہت پوشیدہ، لیکن ہلا۔ جاؤ، اس نے کہا۔ آواز وہی تھی، سرد، لیکن اس میں آج کچھ اور بھی تھا، کچھ جس کا اسے خود نہیں معلوم تھا۔ گل چلی گئی۔ کبیر دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا جو بند ہو گیا۔ رات کبیر کا کمرہ، وہ لیٹا ہوا تھا لیکن نیند نہیں تھی۔ 12 سال میں کبیر پاشا نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ ہر چہرہ بس ایک نمبر تھا، ہر آدمی بس ایک مہرہ، لیکن آج اس نے گل کو دیکھا تھا۔ اس کی وہ آنکھیں بھوری، گہری، جن سے ڈر تھا، لیکن مقابلے کا حوصلہ بھی، اور وہ جملہ، موت کسی کو نہیں بچاتی۔ کبیر نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ غلطی تھی، اسے معلوم تھا سلطان زئی کی بیٹی اس کی حویلی میں، اس کی نظروں میں یہ جنگ کا وقت تھا، نہ کہ اور کیا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا کہ آج پہلی بار کوئی خیال تھا جو فائلوں اور نقشوں سے ہٹ کر تھا۔ ایک چہرہ۔ اگلی صبح حویلی کا صحن گل کو معلوم نہیں تھا وہ صحن میں کیسے آ گئی۔ پھول تھے، کوہستانی پھول، جامنی اور پیلے، دیواروں کے ساتھ لگے۔ صبح کی روشنی ان پر گری ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی جو بالوں کو اڑا رہی تھی۔ یہاں اسے سکون تھا۔ یہ حویلی تمہیں پسند ہے؟ گل پلٹی اور کبیر تھا جو دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھوں میں کافی کا مگ، آنکھیں اس پر تھی۔ گل نے پلک جھپکائی۔ آپ صبح کافی پیتے ہیں؟ ہاں، میں نے سوچا تھا آپ خون پیتے ہوں گے۔ الفاظ منہ سے نکل گئے۔ گل نے ہاتھ منہ پر رکھا۔ ایک لمحہ، اور پھر پہلی بار کبیر پاشا کے لب پر ایک بہت ہلکی، بہت مختصر، تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ گل کو لگا زمین ہل گئی۔ بیٹھو، اس نے کہا اور خود ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ گل بیٹھ گئی، قریب نہیں، دور نہیں، بیچ کا فاصلہ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گل نے کہا، آپ کے آدمی مجھ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، وہ تم سے ڈرتے نہیں، وہ اس صورتحال سے ڈرتے ہیں جو تم لے کر آئی ہو۔ کیا میں واقعی خطرہ ہوں؟ کبیر نے اسے دیکھا۔ ہاں۔ گل نے آنکھیں نیچی کر لی۔ آپ کے لیے ایک وقفہ، ایک چھوٹا سا لیکن دونوں کے لیے بہت بڑا وقفہ، شاید۔ گل نے سر اٹھایا اور کبیر کو دیکھا۔ وہ پہلے نظریں ہٹا چکا تھا، پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی گردن میں ایک رگ نظر آ رہی تھی جو ابھی تھوڑا تیز دھڑک رہی تھی۔ شام، خفیہ ملاقات۔ ارسلان اور علی ایک کونے میں کھڑے تھے۔ بھائی کو کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان نے کہا۔ علی نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علی، سلطان زئی نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاشا بھائی، اس کی بیٹی کو۔ ارسلان، علی نے آہستہ سے کہا، ہم 12 سال میں پہلی بار پاشا بھائی کی آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، کچھ جو انہوں نے ماں کے جانے کے بعد کبھی نہیں دکھایا۔ ارسلان خاموش ہو گیا۔ لیکن اگر یہ کمزوری بن گئی یا طاقت؟ رات، آخری منظر۔ کبیر حویلی کی چھت پر کھڑا تھا، ستارے تھے بے شمار۔ بلوچستان کے آسمان پر ٹھنڈ تھی لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پیچھے سے آواز آئی، گل، آپ کو نیند نہیں آتی؟ وہ چھت کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے بھی نہیں۔ وہ آگے اور کنارے پر کھڑی ہو گئی، اس سے 2 قدم دور، اور ستاروں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گل نے کہا، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کے دشمن کی بیٹی ہوں۔ کبیر نے اسے دیکھا۔ اس رات، اس روشنی میں، اور اس کے اندر وہ پتھر جو 12 سال سے تھا، پہلی بار کسی نے ہلانے کی کوشش کی۔ تم موت ہو، گل نے آہستہ کہا، خود کو یاد دلاتے ہوئے، لیکن میرے لیے آپ زندگی بن گئے۔ کبیر کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی آئی، بس ایک لمحے کے لیے، اور وہ لمحہ دونوں کو معلوم نہیں تھا۔